شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور قرآن پاک عطا فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم دیے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب پر عمل کریں تاکہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر ہو۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سب کھیل تماشا ہے، عارضی ہے۔ جو آخرت والی زندگی ہے اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور زندگی جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ایک امتحان ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ہم مسلمانوں کے، وہ ہم صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ہے دنیا، جو کہ ختم ہو جانی ہے۔ ہمیں اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امتحان جو ہے ہمارے لیے، یہ امتحان ہے جو ہمارا اس دنیا میں چل رہا ہے، اور اس کا رزلٹ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں سے اٹھائیں گے اور روز محشر لگایا جائے گا تو اس امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو خدا را جو شیطانی رستے ہیں ان سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلیں۔ ٹی وی، میوزک، جھوٹ بولنا، جتنے بھی شیطانی کام ہیں، شراب، زنا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں قرآن پاک میں ان پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔